معروف اداکار صداکار اور ہدایتکار طلعت حسین طویل علائق کے بعد انتقال کر گئے۔ صدر کراچی آرٹس کونسل احمد شاہ کا کہنا تھا کہ اداکار طلعت حسین صحت کی خرابی کے باعث کافی عرصے سے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ ان کے انتقال کی تصدیق اہل خانہ نے بھی کر دی۔ معروف اداکار طلعت حسین کچھ عرصہ سے ذہنی بیماری ڈیمنشیا کا شکار تھے اور انہیں سینے میں بھی انفیکشن تھا۔ طلعت حسین بھارت کے شہر دہلی میں 1940 میں پیدا ہوئے تھے۔ طلعت حسین کا تعلق پڑھے لکھے اور روشن خیال گھرانے سے تھا۔ ان کے والد تقسیم ہند سے پہلے سرکاری ملازم تھے اور والدہ ریڈیو پر شوقیہ پروگرام کیا کرتی تھی۔ طلعت حسین کے علاوہ ان کے ایک اور بھائی بھی تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پیپلز پارٹی کے وفد نے ملاقات کی۔ پیپلز پارٹی کے وفد نے سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف، سید نوید قمر، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور شہری رحمان شامل تھیں۔ ملاقات میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار، احسن اقبال، رانا ثناء اللہ اور اعظم نذیر تارڑ بھی شریک ہوئے۔ ملاقات کے دوران ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ مالی سال 2024-25 کے بجٹ کے حوالے سے بھی مشاورت کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسمگلنگ میں کمی پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت انسداد اسمگلنگ سے متعلق سول آرمڈ فورسز کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس ہوا، جس میں آرمی چیف جنرل سید عاصم عریری نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ اجلاس میں وفاقی وزیر اقتصادی امور راحت خان چیمہ، وزیر داخلہ سید محسن رضا نقوی، وفاقی وزیر خزانہ و محصولات محمد اورنگزیب، آئی جیز ایف سی خیبر پختونخوا اور بلوچستان، ڈی جیز رینجرز پنجاب اور سندھ، ڈی جی پاکستان کوسٹ گارڈز اور دیگر اعلیٰ سرکاری افسران نے شرکت کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ وفاق اور تمام اکائیاں ایک پیج پر ہیں۔ ہم سیاسی لوگ ہیں، گفتگو ہوتی رہنی چاہیے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عطا تارڑ کا کہنا تھا کہ ایس آئی ایف سی اجلاس خوش اسلوبی سے ہوا۔ اجلاس سے پہلے چاروں وزرائے اعلیٰ کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے کہا کہ آج صوبے کی نمائندگی کرنے آئے تھے، صوبے کے شیئر پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ وفاق خیبر پختونخوا کے فنڈز فوری جاری کرے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ وسائل کو بروئے کار لا کر فائدہ حاصل کیا جائے۔ ایس آئی ایف سی کے ذریعے سرمایہ کاری کا خیر مقدم کریں گے۔ کان کنی میں اصلاحات کر کے ریونیو بڑھا سکتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور کا کہنا تھا کہ ہم نے کہا اسلحہ ٹیکس اس بجٹ میں عائد نہ کیا جائے۔ ایس آئی ایف سی اجلاس میں فاٹا اور فاٹا پر ٹیکس لگانے کی مخالفت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ ہمارے واجبات ادا نہیں کیے جاتے تو یہ زیادتی ہے۔ کوٹ ادو میں ٹرک اور مسافر وین کے درمیان تصادم کے نتیجے میں 11 مسافر جاں بحق جبکہ 15 شدید زخمی ہو گئے۔ ٹریفک کا افسوسناک حادثہ کوٹ ادو کے علاقے چوک سرور شہید محمد والا کے قریب پیش آیا، جہاں تیز رفتار مسافر وین سامنے سے آنے والے ٹرک سے ٹکرا گئی۔ تصادم اس قدر شدید تھا کہ وین کا اگلا حصہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ حادثے کے نتیجے میں 11 افراد موقع پر دم توڑ گئے جبکہ 15 شدید زخمی ہوئے ہیں۔ صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت ملک بھر کے بیشتر علاقوں میں سورج کے جلوے برقرار ہیں۔ صبح سویرے سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکنے لگا۔ ہیٹ سٹروک کا خطرہ بھی نہ ٹل سکا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بہاولپور میں درجہ حرارت 47، رحیم یار خان 46، ڈیرہ غازی خان 46 اور ملتان 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا ہے، جس سے ہیٹ ویو کی لہر شدید ہو سکتی ہے، جبکہ اندرون سندھ کے علاقے دادو موہنجودڑو میں درجہ حرارت 50 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سکھر اور نواب شاہ میں درجہ حرارت 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ سیکیورٹی خدشات کے باعث خیبر پختونخوا میں 7 مئی سے جاری گندم کی خریداری مہم مزید بند ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔
ذرائع کے مطابق محکمہ خوراک کے ملازمین کو چند نامعلوم افراد کی جانب سے شدید خطرے کا سامنا ہے۔ محکمہ خوراک خیبر پختونخوا کے مطابق کچھ کاشتکاروں کی خواہش ہے کہ ان سے غیر معیاری گندم خریدی جائے۔ واضح کردہ SOPs کے خلاف کسی سے گندم نہیں خرید سکتے۔ محکمہ خوراک نے حکومت سے گندم خریداری مہم جاری رکھنے کے لیے سیکیورٹی طلب کر لی۔ پاکستانی سفارت خانے کی کوششوں کے سبب مونا خان کو یونان کے حکام نے رہا کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے مونا خان کی رہائی کی تصدیق کر دی۔ مونا خان جیل سے ایتھنز روانہ ہو گئیں۔ شہر قائد کراچی میں بحریہ یونیورسٹی ہیلتھ سائنسز کے 10ویں کانووکیشن کا انعقاد ہوا۔ بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ ISPR کی جانب سے جاری تفصیلات کے مطابق کانووکیشن کی تقریب میں پاس آؤٹ ہونے والے طلباء و طالبات میں 283 ڈگریاں تقسیم کی گئیں۔ 10 طلباء کو شاندار تعلیمی کارکردگی پر گولڈ میڈلز اور 10 کو سلور میڈلز سے نوازا گیا۔ تقریب میں پاک بحریہ کے اعلیٰ افسران، سول معززین، بحریہ یونیورسٹی کے حکام اور فارغ التحصیل طلباء کے والدین نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب میں نیول چیف نے طلباء، ان کے والدین اور اساتذہ کو مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے فیلڈ اسپتال اور کلینک آن ویلز پروجیکٹ پر اظہار اطمینان کیا۔ صحت مند پنجاب کے حوالے سے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی کاوش رنگ لانے لگیں۔ شہروں اور دیہات میں فیلڈ اسپتال، کلینک آن ویلز سے روزانہ ہزاروں مریض مستفید ہو رہے ہیں۔ کینسر، TB اور ہیپاٹائٹس کے مریضوں کو مفت ادویات گھر پہ ملنے لگی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا ہے کہ پنجاب کے ہر شہری کو خوشحال اور صحت مند دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہر سیکٹر میری ترجیح ہے، مگر صحت کی سہولتوں کی بہتری پر پوری توجہ ہے۔ شدید گرمی کے باوجود عوام کو گھر کی دہلیز پر علاج کی سہولتیں مہیا کرنے والے ڈاکٹرز اور سٹاف قابل تحسین ہیں۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ DG ISPR نے کہا ہے کہ سیاستدان آپس میں بات کریں، ہم سے بات کرنے کا کیا تعلق ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ مذاکرات کا معاملہ 2014 سے بند گلی میں ہے۔ PTI حکومت میں ہم 2 بار ملاقات کے لیے انتظار میں رہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال کی بڑی وجہ بانی PTI کا موقف ہے کہ وہ سیاستدانوں کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں۔ ججز کا خط لکھنا کافی ہے کہ ایسا لائحہ عمل بن جائے کہ ادارے ایک دوسرے کی حدود میں مداخلت نہ کریں۔ سابق وفاقی وزیر نے کہا کہ موجودہ صورتحال سب کے لیے ہی درست نہیں، ڈیڈ لاک ختم کرنا چاہیے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے کامن ویلتھ پارلیمانی ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل مسٹر اسٹیفن ٹویٹ کی لندن میں ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے دوران سردار ایاز صادق نے اس بات کا اعادہ کیا کہ بانی رکن کے طور پر پاکستان دولت مشترکہ کی بنیادی اقدار کا مکمل حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دولت مشترکہ بطور تنظیم اپنے ممالک کے شہریوں کی فلاح و بہبود کے لیے موجودہ اقتصادی حالات میں اپنی مطابقت کو فروغ دینے کی بے پناہ صلاحیت رکھتا ہے۔ سردار ایاز صادق نے کہا کہ پاکستان کی قومی اسمبلی اپنے اراکین اور عملے کی استعداد کار میں اضافے پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ PDM نے پنجاب میں جمعے اور ہفتے کے درمیان رات آندھی طوفان اور آسمانی بجلی گرنے سے 6 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی۔ آندھی طوفان کی وجہ سے 5 افراد زخمی بھی ہوئے۔ PDM کی رپورٹ کے مطابق آسمانی بجلی گرنے کا واقعات سیالکوٹ اور راولپنڈی میں پیش آئے۔ DGP DMA نے زخمیوں کو بہترین طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ DG عرفان علی کاٹھیا کے مطابق جاں بحق افراد کے لواحقین کی مالی معاونت کی جائے گی۔ عرفان علی کاٹھیا نے کہا کہ انسانی جانوں کے ضیاع پر بے حد افسوس ہے۔ قدرتی آفات کا مقابلہ مل کر اور باہمی تعاون سے ہی ممکن ہے۔ ریسکیو سمیت تمام ادارے الرٹ رہیں۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں کامران اکرم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس بریک کے بعد۔
ہمارے ساتھ رہیے گا.